الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، صلى الله تعالى عليك وسلم۔ خواجہ ہند کو دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیاری، کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا، محی دل غوث ہے اور خواجہ معین الدین ہے، اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا۔ دوستان محترم، سلطان علی عطا رسول سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھٹی شہید کی نسبت سے میں اور آپ دارالعلوم برکات خواجہ آمود میں عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام چلنے والے ادارے میں شریک اجتماع ہیں۔ اللہ رب العزت سلطان الہند علی الرحمہ کے فیضان سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے۔ عزیز طلبہ، حالات اور تقاضے کے اعتبار سے جو چیز ضروری سمجھتا ہوں آپ کو اس پر آگاہ اور مطلع کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ہے اولیاء اللہ کی زندگی کا وہ حصہ جسے کرامات کہتے ہیں، اور ایک اولیاء اللہ کی زندگی کا وہ حصہ ہے جسے ان کی سیرت اور کردار کہا جاتا ہے۔ یقیناً اہل سنت و جماعت کے نزدیک کرامات اولیاء ثابت اور حق ہیں۔ دارالعلوم میں پڑھائی جانے والی علم کلام کی کتابوں میں باضابطہ یہ چیپٹر موجود ہوتا ہے، کرامات اولیاء اللہ حق ای ثابت بالکتاب والسنہ، اولیاء اللہ کی کرامتیں یہ کتاب و سنت سے ثابت ہیں۔ نہ ماننے والوں کے لیے دلائل بھی دیے جاتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، لیکن میں اتنی بات سمجھتا ہوں اور سمجھانا چاہتا ہوں کہ کرامات دکھائی جاتی ہیں تو اس سے اسلام اور شخصیت کی عظمت و شان کا اظہار ہوتا ہے۔ حق کے غلبہ اور حق کے اظہار کے لیے اللہ رب العزت اپنے ولیوں کو کرامات عطا فرماتا ہے، لیکن اگر صرف مجموع میں کرامات ہی بیان کی جائیں تو کرامات تو وہ چیزیں نہیں ہیں جن پر لوگ عمل کریں گے۔ یعنی اگر کسی ولی نے خلاف عادت کوئی کام دکھایا ہے تو جنہیں ہم سنا رہے ہیں انہیں تو ہم مکلف نہیں کرتے اس چیز کا کہ اب یہ کام تم بھی کرو، لیکن ولی کی سیرت، کردار اور زندگی وہ ہوتی ہیں جسے سامنے رکھ کر کے عوام کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ تم اس پہ عمل کرو۔ تو در حقیقت اسے یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ جو اسلام سے دور ہیں انہیں اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے کرامات ہیں، اور جو اسلام پر ہیں انہیں ڈٹ کر رہنے کے لیے ولی کی سیرت اور زندگی ہے۔ اب اس چیز کو ہر خطیب کو سمجھنا چاہیے،
ہر مقرر کو سمجھنا چاہیے، ہر داعی دین کو سمجھنا چاہیے۔ خیر، سلطان الہند سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ بر صغیر کی سرزمین پر وہ عظیم داعی دین بن کر تشریف لائے کہ یہاں کا اکثریتی طبقہ انہی کے دامن کرم سے وابستہ ہو کر اسلام میں داخل ہوا۔ تصوف کے علم بردار، صوفیاء کے شیخ المشائخ، صوفیاء کے امام سلطان الہند سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کے حوالے سے جو کتاب لکھی گئی آپ کے ملفوظات پر دلیل العارفین، اس سے میں ایک حوالہ ذکر کر کے امام اہل سنت کی چند عبارتیں پڑھنا چاہتا ہوں، اور وہ اس ضمن میں ہے کہ آج کل جو تصوف کو ایک رنگ دیا گیا ہے کہ کوئی چرس پیتا ہو، گانجا پیتا ہو، کچھ گالیاں بھی بولتا ہو، کچھ کڑے ہاتھوں میں، پاؤں میں، کانوں میں پہنتا ہو، کچھ رنگ برنگی لباس پہنتا ہو، عورتوں سے میل جول ملاقاتیں کرتا ہو، تو عام طور پر عوام میں یہ متعارف کرایا جا رہا ہے کہ ایسے بندے صوفیاء کے وارث ہیں اور یہ بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہیں۔ سلطان الہند سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس تصوف کے علم بردار تھے اور آپ نے کس طریقت سے ہمیں آشنا کیا ہے، میں خود انہی کی کتاب سے یہ حوالہ پڑھ کے آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ سلطان الہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب لوگ شریعت میں ثابت قدم ہو جاتے ہیں اور شریعت کے تمام فرمان بجا لاتے ہیں اور ان کے بجا لانے میں ذرہ بھر تجاوز نہیں کرتے، تو اکثر دوسرے مرتبے پر پہنچتے ہیں جسے طریقت کہتے ہیں۔ اس کے بعد جب طریقت میں شرائط کے ساتھ ثابت قدم ہوتے ہیں اور تمام احکام شریعت بے کم و کاست بجا لاتے ہیں تو معرفت کے درجے کو پہنچتے ہیں۔ جب معرفت کے درجے کو پہنچتے ہیں تو شناخت اور شناسائی کا مقام آ جاتا ہے۔ جب اس مقام پر بھی ثابت قدم ہو جاتے ہیں تو درجہ حقیقت کو پہنچتے ہیں۔ اس مرتبے پر پہنچ کر جو کچھ طلب کرتے ہیں پا لیتے ہیں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں سلوک اور اللہ کی راہ کی طرف چلنے کے 4 درجے بیان کیے ہیں۔ پہلے درجے میں انہوں نے شریعت کو رکھا اور شریعت پر جو بے کم و کاست عمل کرتا ہے، شریعت کے تمام شرائط و فرائض کو بجا لاتا ہے اور اس میں ذرہ بھر کمی نہیں رکھتا، تو پھر آگے اس کے لیے دروازہ کھلتا ہے طریقت کا۔ اب آپ لوگوں کو اور ہمیں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اس فرمان کے ذریعہ خود بتا رہے ہیں کہ جس نے شریعت پر عمل کرنے میں کمی رکھ دی اور وہاں اس نے کچھ گڑبڑ کر دی، حرام کو اپنا لیا، حلال کو چھوڑ دیا، جائز اور ناجائز کے قوانین کا پاس و لحاظ نہ رکھا، حلت و حرمت میں حد سے آگے بڑھ گیا، تو اب سرکار غریب نواز کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ جس نے شریعت پر عمل نہیں کیا اس کے لیے طریقت کا دروازہ کھلتا ہی نہیں۔ جو شریعت پر مکمل طریقے پر عمل کرتا ہے اور ذرہ بھر کمی نہیں رکھتا، پھر اس کے لیے اگلا دوسرا مرتبہ جسے طریقت کہتے ہیں وہ کھلتا ہے۔ اب اگر آپ کو کوئی ایسا نظر آئے کہ جو فرائض و واجبات
کو ہوش و حواس کے باوجود چھوڑ رہا ہے اور اپنی زبان سے مغلظات بکتا ہے، حلت و حرمت کی حد سے تجاوز کرتا ہے اور وہ طریقت کا مدعی ہے، تو غریب نواز خود فرماتے ہیں ایسے شخص کے لیے تو طریقت کا دروازہ کھلتا ہی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ ایسے شخص کے لیے طریقت کا دروازہ کھلتا ہی نہیں ہے۔ اب کوئی پوچھے کہ یہ تمہیں کس نے بتایا، تو کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں اگر بندہ یہ کہہ دے کہ یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے تو کہا ہم امام احمد رضا کی بات نہیں مانتے، ہم غریب نواز کو مانتے ہیں۔ تو لو یہ غریب نواز نے لکھ دیا اپنی کتاب میں کہ جو شریعت کو چھوڑتا ہے اس کے لیے طریقت کا دروازہ کھلتا ہی نہیں ہے۔ امام احمد رضا تو اس خادم کا نام ہے جو ہر خانقاہ کا پہرے دار ہے۔ انہی کی تعلیمات کو انہوں نے پیرا کیا ہے، لیکن اب شریعت پر عمل کیا تو آگے طریقت کا دروازہ کھلا اور طریقت کے تمام شرائط پر عمل کیا۔ اب یہ بھی ایک تفصیل طلب موضوع ہے جو اس مختصر وقت میں مکمل نہیں ہو سکتا۔ طریقت کے تمام شرائط پر ثابت قدم رہا۔ اب طریقت کی کیا شرائط ہیں؟ اگر بندہ راہ سلوک پر چلتا ہے اور انہماک استغراق سے گزرتا ہے تو کچھ باتیں اس کے دل پر القاء ہوتی ہیں اور کچھ اس کے لیے غیبی باتیں کچھ کھلتی ہیں۔ تو یہاں بھی صوفیاء نے کہا کہ اس کے دل پر اترنے والی باتوں کو یہ قرآن و سنت کے سامنے پیش کرے۔ اگر قرآن و سنت اس کی تائید کرتے ہیں تو قبول کرے، ورنہ اسے وسوسہ سمجھ کر دور کر دے۔ یہ نہیں کہ شریعت پر کار بند رہا اور طریقت کا دروازہ کھلا اور ذہن و دماغ میں باتیں آنے لگی تو اب بے باکی سے اس کو بولنے لگا۔ نہ یہ دیکھا کہ یہ قرآن سے ٹکرا رہا ہے، سنت سے ٹکرا رہا ہے، شریعت سے اس کی ٹکراہٹ ہو رہی ہے، نہیں۔ ایسا بندہ ہے تو پھر وہ طریقت پر بھی نہیں ہے، اس لیے کہ شریعت کے بعد جس پر طریقت کے دروازے کھلتے ہیں تو وہ طریقت کے تمام شرائط پر قائم اور ثابت رہے، اور جب طریقت کے تمام شرائط پر عمل کرتا رہے تو آگے اس کے لیے معرفت کا درجہ کھلتا ہے اور معرفت کی منزل پر وہ پہنچتا ہے، اور اس مقام پر بھی ثابت قدم ہو جاتے ہیں تو پھر درجہ حقیقت کو پہنچتے ہیں۔ یہ 4 درجے ہیں سلطان الہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھی، جو شروع شریعت سے ہو کر حقیقت تک پہنچے۔ غریب نواز نے جن 4 درجوں کو بیان کیا ہے اس میں آخری درجہ درجہ حقیقت ہے، اور اس حقیقت پر خود غریب نواز کیسے فائز تھے۔ برادر اعلیٰ حضرت علامہ حسن رضا بریلوی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے، بحر شریعت، بحر طریقت، بحر معرفت، بحر حقیقت، ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے، کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا۔ حقیقت کے سمندر ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے۔ پیارے غریب نواز، آپ کی ذات عجیب حقیقت کا سمندر ہے کہ تیرنے والے کہیں آئے لیکن اس بحر حقیقت کا کنارہ کوئی نہ پا سکا۔ تو جن درجوں کو آپ نے بیان کیا، پھر ان درجوں میں سب سے بلند درجے پر آپ کی ذات کیسے فائز ہے۔ اس سلسلے میں مزید 2 چند باتیں میں آپ کی خدمت میں اس حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہیں، امام اہل سنت فتح رضویہ شریف جلد نمبر 21 میں لکھتے ہیں کہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، علم الباطنی
لا يعرفه الا من عرف علم الظاہر، کہ علم باطن نہ جانے گا مگر وہ جو علم ظاہر جانتا ہے، علم باطن نہ جانے گا مگر وہ جو علم ظاہر جانتا ہے۔ سلطان الہند کو ابراہیم مجذوب قندوزی علیہ الرحمٰن نے کھلی کا ٹکڑا چبا کے منہ میں دیا۔ غریب نواز کہتے وہ لقمہ حلق سے نیچے کیا اترا، میرا باطن نور سے منور ہو گیا، اور جب ان کا باطن نور سے منور ہو گیا تو وراثت میں ملا ہوا باغ بھی بیچ دیا، پنچکی بھی بیچ دی، راہ خدا میں صدقہ کر دیا، اور پھر کیا کیا، پھر بخارا گئے، سمرقند گئے، اور اکابر علماء محدثین کی خدمت میں بیٹھ کر آپ نے مکمل علم دین حاصل کیا۔ اور جب آپ علم ظاہر، جسے علم شریعت بھی کہا جائے، وہ آپ نے پڑھ لیا تو پھر کہا کہ اب میں روحانیت کا سفر کرتا ہوں، اور پھر آپ خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچ کر کے آپ ان سے بیعت ہوئی۔ تو کیا پتا چلا کہ سلطان الہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا یہ بھی ایک طریقہ رہا کہ جو بغیر علم ظاہر کے علم باطن کے مدعی ہیں، غریب نواز کہتے ہیں میرا تو یہ طریقہ نہیں ہے۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خطے میں ایمان پھیلایا، اسلام کی دعوت دی، تو پھر طریقہ بھی ان کا اپناؤ، جس طریقے سے انہوں نے علم ظاہر کو پہلے حاصل کیا اور سال ہا سال ایک لمبی مدت گزاری، اس کے بعد علم باطن کی طرف گئے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے جس پر توجہ دینی چاہیے۔ کئی لوگ یوں بھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں مدرسوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کالے کالے حروف نہیں پڑھتے ہیں۔ جی یہی کالے حروف ہے جو دل کی کالب دور کر دیتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قرآن و سنت کا علم، اس سے بڑی روحانیت اور کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ بھلا قرآن کا جو علم پڑھایا جا رہا ہے، حدیث سنت کا جہاں علم پڑھایا جا رہا ہے، فقہ کا جہاں علم پڑھا جا رہا ہے، روحانیت اس کے علاوہ اور کہاں ڈھونڈی جا رہی ہے؟ سلطان الہند نے اپنے عمل سے ہمیں یہ بتایا کہ آپ نے پہلے باطن روشن ہوا تو علم دین حاصل کرنے کے لیے آپ چلے، اور آپ نے بخارا سمرقند کا سفر کر کے علم دین حاصل کیا۔ اب میں اس سمجھ میں زیادہ وقت نہیں، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے فرماتے ہیں مَتَّخَذَ اللَّهُ وَلِيًّا جَاهِلًا، اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بنایا، یعنی ولی بنانا چاہا تو اسے علم دیا، اب چاہے اسے کسی کے پاس پہنچا کر علم دیا یا علم لدنیا کا فرمایا۔ اب یہاں پر یہ بھی ایک وسوسہ تھا جس کا میں نے جواب دے دیا۔ دوسری چیز، توجہ ہے آپ لوگوں کی، دھیان ہے آپ کا؟ دیکھیے سرکار صدر الشریعہ علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ طریقت منافی شریعت نہیں، جی طریقت منافی شریعت نہیں، وہ شریعت ہی کا باطنی حصہ ہے، وہ شریعت ہی کا باطنی حصہ ہے۔ اب جو باطن کا دعوے دار ہے اس کے پاس اوپر کی چیز نہیں ہے، وہ شریعت ہی کا باطنی حصہ ہے۔ انہی کے لفظ میں پڑھ کے سناتا ہوں اور میں اس کو محتاط طریقہ سمجھتا ہوں۔ آپ لکھتے ہیں سرکار صدر الشریعہ علیہ الرحمہ کے بعض جاہل متصوف داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں 3 لفظ استعمال کیے، صوفی اور پھر آگے متصوف۔ اس حوالے سے آپ نے متصوف یعنی اس کو آپ باب تفاول میں لے جائے تو بزاب خیش تصوف کا دعوے دار بننا،
بناوٹی. بعض جاہل متصوف جو یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ طریقت اور ہے شریعت اور، محض گمراہی بھی، اور اس ذوق میں باطل کے باعث اپنے آپ کو شریعت سے آزاد سمجھنا صریح کفر و الحاد. صریح کفر و الحاد. اور اس کے ضمن میں سرکار اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں فتح رضیہ شریف میں کہ شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت میں باہم اصلاً کوئی اختلاف نہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک آئے تو دوسرا چلا جائے، اصلاً اختلاف نہیں. اس کا مدعی اگر بے سمجھے کہے، یعنی اگر کوئی بغیر سمجھے ان کو ایک دوسرے کے مخالف سمجھتا ہے، یعنی عالم جب کوئی بات کرتا ہے نا تو یہ جاری یہ کہتا ہے کہ یہ علماء ظاہر کی بات ہے، ہم علماء باطن میں. جی سمجھ آ رہی کہ یہ علماء ظاہر کی بات ہے، ہم علماء باطن میں. یعنی یہ ٹکراؤ پیدا کر رہا ہے کہ ظاہر باطن دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتی ہیں. تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت میں باہم اصلاً کوئی اختلاف نہیں، اور اس اختلاف کا اگر کوئی مدعی ہے تو اگر بے سمجھے کہے تو نرا جاہل ہے، نرا جاہل ہے، اور سمجھ کر کہیں تو گمراہ بددین. سمجھ کر کہیں تو گمراہ بددین. آگے لکھتے ہیں شریعت حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں، اور طریقت حضور کے افعال، اور حقیقت حضور کے احوال، اور معرفت حضور کے علوم بے مثال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ الی ما لا یزال. تو اب غور فرمائیں اس چیز. اب میں ایک آخری حوالہ جو سرکار اعلیٰ حضرت کا وہ عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں، اور اس کو بھی توجہ کے ساتھ سن لیا جائے. مقال العرفاء میں سرکار اعلیٰ حضرت صفحہ نمبر 13 پر لکھتے ہیں کہ علم باطن علم ظاہر ہی کا نتیجہ ہوتا ہے. علم باطن علم ظاہر ہی کا نتیجہ ہوتا ہے. یعنی ظاہر شریعت کا علم پڑھے گا تبھی تو اس کے نتیجے میں باطن کا علم آئے گا. تو فرماتے علم باطن علم ظاہر ہی کا نتیجہ ہوتا ہے. تو جو علم ظاہر نہیں رکھتا وہ علم باطن کیسے پا سکتا ہے؟ سمجھ آ گئی نہیں ہے؟ اب آگے بڑی پیاری بات ہے. لکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق بندوں کے لیے 5 علم ہیں. علم ذات، علم صفات، علم اسماء، علم افعال، علم احکام. فرماتے ہیں ان علوم میں ہر پہلا علم دوسرے کی بنسبت زیادہ مشکل ہے. یعنی پہلا علم تھا علم ذات، تو یہ سب سے زیادہ مشکل. پھر اس کے بعد علم صفات، پھر اس کے بعد علم اسماء، پھر اس کے بعد علم افعال، پھر اس کے بعد علم احکام. یعنی سب سے آسان علم احکام ہے، حلال و حرام وغیرہ کا حکم جاننا، اور سب سے مشکل علم ذات ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پہلا علم سب سے مشکل اور آخری علم سب سے آسان ہے. تو جو سب سے آسان علم یعنی علم احکام حاصل کرنے سے عاجز ہوگا وہ سب سے مشکل علم ذات کس طرح حاصل کرے گا؟ کوئی نہیں سمجھ آ رہا. یہ غور کیجیے آپ. سلطان الہند سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلیل العارفین میں اسی بات کو سمجھایا جس کو آگے چل کر کے امام احمد رضا نے امت تک پہنچایا. کہ پہلے شریعت ہے، پھر طریقت ہے، پھر معرفت ہے، پھر حقیقت ہے. تو اب
مجھے یہ باتیں آپ کے سامنے اس لیے کرنی پڑ رہی ہیں، ہمارے علماء اچھی طرح جانتے ہیں کہ کئی ایسے پڑھے لکھے علماء کے دائرے میں گنے جانے والے بندے بھی ان کو معرفت کا بڑا بحر بے کنار مان لیتے ہیں جن کا شریعت پر عمل نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ضروری ہیں، بنیادی ہیں، ان کو یاد رکھو گے تو انشاءاللہ حق پر ڈٹ کر قائم رہ سکو گے اور یہ تعلیمات صحیح طریقے پر قوم تک پہنچا سکو گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال سلطان الہند سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس ادارے پر دین و میراث کی ترقی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔